السلام علیکم پیارے بچوں، 8th والے اپنی ہسٹری کی بک نکالے، ہم لیسن نمبر 5 پڑھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پرسوں ریبیلین آف 1857 پڑھائی، یعنی فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس۔ آج میں آپ کو اسی میں دوسرا ٹاپک ہے ریسپانس ٹو ریفارمس۔ The British believed that the Indian society had to be reformed. So they passed various laws to stop the practice of sati and encourage remarriage of widows. انگریزوں کو یہ یقین تھا کہ انڈین سوسائٹی ہیڈ ٹو بی ریفارم، ہندوستان کی سوسائٹی میں تبدیلیاں لانی ہیں، ہندوستان میں چینجز لانے ہیں۔ تو انہوں نے ایک لا آف دا ویریس لا، سو انہوں نے پریکٹس پاس کیے بہت سارے لاز۔ ایک لا ان میں تھا پریکٹس آف ستی اینڈ ٹو انکوریج میریج آف ونڈوز۔ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا پریکٹس آف ستی مینس اگر کسی بیوی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس بیوی کو شوہر کے ساتھ زندہ جلایا جاتا تھا، دیٹ از کالڈ پریکٹس آف ستی۔ انگریزوں نے یہ لا پاس کیا کہ اس پریکٹس آف ستی کو سٹاپ کرے، اس کو ختم کرے، اینڈ انکوریج میریج آف وڈوز، اینڈ جو بھی کوئی بیوہ تھی اس کی ریمیریج کرنی تھی۔ انگلش لینگویج ایجوکیشن واز ایکٹیولی پروموٹڈ۔ انہوں نے یہ کہا یہ انگلش لینگویج یعنی اسکولوں میں انگلش نصاب ہونا چاہیے، انگلش کی لینگویج انگریزی زبان پروموٹ ہونی چاہیے۔ After 1830, company allowed Christian missionaries to function freely at its domain and even over land and property. 1830 کے بعد کمپنی نے کرسچن مشنریز کو ایلو کیا، انہوں نے فریلی ایلو کیا ان کی ڈومینس میں، اینڈ ایون لینڈ اینڈ پراپرٹی میں ان کو فریلی ایلو کیا کمپنی نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے کرسچن مشنریز کو۔ In 1850 a new law was passed. 1850 میں ایک نیا قانون لاگو کیا گیا، allowing an Indian who had converted to Christian to inherit the property of his ancestor. اس میں کیا ہوا، جو بھی انڈین تھا اس کو یہ ایلو کیا گیا کہ وہ انہیریٹ آف ہز اینسسٹرز کی اس کی پراپرٹی وراثت مل سکتی تھی۔ Many Indians began to feel that British were destroying. بہت سارے ہندوستان جو تھے سپرسٹیشس جو تھے وہ سوچتے تھے کہ یہ انگریز جو تھے یہ ہمارے مذہب کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے سوشل کسٹمز کو، ہمارے رسم و رواج کو، ہمارے پرانے طور طریقے کے رہنے کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ لیکن کچھ انڈین جو تھے وہ چاہتے تھے یہاں چینج آنی چاہیے۔ To get a glimpse of how people perceived British law in those days, study sources of 1 and 2. آپ یہ سورسز پڑھیے، یہاں پیج نمبر 52 میں ہم دیکھیں گے کہ برٹشرز نے کس طرح یہاں چینج لائی۔ دا لسٹ آف 84 رولز، کون سے لسٹ انہوں نے یہاں قائم کیے گئے۔ انہوں نے مہاجا پرواس ریٹن بائی وشنو بٹ گوڈسی اے برہمن فرام اے ولیج مہاراشٹرا۔ لسٹ آف 84 رولز، انہوں نے 84 رولز ایک بک میں قائم کیے۔ انگریزوں نے اس بک کا نام تھا مجھا پرواس۔ یہ ایک برہمن تھا جو مہاراشٹر کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ ہی اینڈ ہز انکل ہیڈ سیٹ آؤٹ اٹینڈ اے یجنا بینگ آرگنائزنگ متھورا۔ نے اور اس کے چچا نے ایک یوجنا بینگ اٹینڈڈ، ایک متھورا میں ایک یوجنا اٹینڈ کی گئی۔ وشنو بٹ رائٹس دیٹ دے میٹ سم سپائز آن دا وے۔ وشنو بٹ جو اس بک کا رائٹر تھا، مہاجا پرواز بک کا جو رائٹر تھا، اس نے لکھا کہ میں کچھ سپائیز کے ساتھ ملا، کچھ سولیجرز اسے ملے آن دا وے، ہو ٹولڈ دیم دیٹ دے شوڈ ناٹ پروسیڈ آن دا جرنی، جو اس کو کہتے تھے کہ
उसको वो प्रोसीड जर्नी नहीं करनी चाहिए जो जर्नी वो कर रहा था, बिकॉज ए मैसिव अपहील वाज गोइंग टू ब्रेक आउट दीज 3 days, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैसिव अपहील होनी जा रही हैं। द सिपाही सेड, उन सोल्जर्स ने उस राइटर को, इस विष्णु भट्ट को क्या कहा। द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वीप आउट रिलीजन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ये जो अंग्रेज़ हैं ये मुसलमानों के और हिंदूज़ के मज़हब को मिटाना चाहते हैं। दे हैड मेड ए लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, उन्होंने 84 रूल्स कानून का एक लिस्ट बनाया है। अनाउंसड दीज इन गैदरिंग ऑफ ऑल किंग्स इन प्रिंस, और इस कानून को उन्होंने अनाउंस किया, ऐलान किया कलकत्ता में, जहाँ पे तमाम बादशाह और मिल्काएँ जमा हुई थी। they said that kings refused these rules, मगर जो बादशाह थे उन्होंने इन कानून को रिफ्यूज़ किया। एंड वार्नड इंग्लिश डायर कॉन्सिक्वेंस एंड मैसिव अपील, एंड अंग्रेज़ों को ये कहा कि हमें इन मैसिव अपीलर इफ दे वर इम्प्लीमेंट, अगर उन्होंने ये कानून लागू किए तो हम ये कानून नहीं मानेंगे। देन ऑल किंग्स रिटर्न टू देयर कैपिटल्स आफ्टर दैट, तमाम बादशाह अपने मुल्क की कैपिटल्स में वापस, अपनी स्टेट्स की कैपिटल्स में वापस गए। स्टार्टिंग मेकिंग प्लान्स फॉर अपराइजिंग, अब वो प्लान बनाने लगे कि किस तरह इन कानून को तोड़ा जाएगा। डेट वाज फिक्स्ड फॉर द वॉर एंड डिफेंड देयर रिलीजन एंड द सीक्रेट प्लान वाज सर्कुलेटेड, अब उन्होंने एक डेट कायम किया कि किस तरह इन कानूनों के खिलाफ वार लड़ी जाए, और उन्होंने एक सीक्रेट प्लान कायम किया गया। इन मेरठ में थ्रू लेटर्स एंड बाकी कैंटोनमेंट्स में उन्होंने लेटर्स भेजी, और मेरठ में फिर एक वार हुई।